السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حرف امرت، میں ہوں فارحان شاہد۔ استاد شاہد سے کی تیسری نشست کا آغاز ہو گیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زاہد حسن چغتائی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا مزید شکریہ کہ آپ نے تیسری نشست کے لیے ٹائم نکالا۔ مجھے یہ بتائیے کہ انسان کی توقیر کیا ہے؟ دیکھیے، انسان جو ہے یہ بنیادی طور پر بڑا باتوقیر اشرف المخلوق ایک زیرو ہے۔ تو قرآن کریم نے اس کے بارے میں کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ تقویم اصل میں ایک وسیع مطلب مطالب کا ایک لفظ ہے، اور ابھی یہ محل نہیں ہے کہ میں یہاں اس کے بارے میں آپ کو تفصیل بیان کروں، لیکن لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ جب وہ بہترین ساخت میں پیدا ہوا ہے تو پھر تمام انبیاء اس کی دیکھیں نا، توقیر یہ بھی ہے کہ تمام انبیاء اس کی طرف رجوع کر کے آئے ہیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مسلمان تو پہلے سے موجود نہیں، تو وہ آئے تو پھر وہ اشرف المخلوق کی طرف آئے نا۔ تو یہ انسان بنیادی طور پر یہ توقیر والا ایک زیرو ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں نے اس کو پیدا کیا ہے، تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کو سجدہ کریں، اور پھر جس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تم جانتے ہو وہ میں نہیں، وہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ہم جو ہے وہ ہندو کلچر میں بھی رہے، ٹھیک ہے، ہم عام ایک جو ہے روٹین میں ایک لفظ سنتے ہیں کہ فلاں بڑا منحوس ہے، یا بلکہ دوسرے کو چھوڑیں اپنے کے لیے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں تو بڑا منحوس انسان ہوں، میں جس شے میں ہاتھ ڈالتا ہوں، میں مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں، میں سونے میں ہاتھ ڈالتا ہوں مٹی ہو جاتی ہے۔ فلاں بڑا کامیاب یا فلاں بڑا جو ہے وہ خوش قسمت شخص ہے، وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ تو یہ نحوست، یہ منحوس، یہ کہاں سے ہمارے اندر آیا؟ دیکھیں، یہ اس زمین میں یہ گزارش کروں گا کہ علم جو ہے نا، علم یہ ایک ایسی بصیرت ہے کہ جو انسان کو صحیح رستے پر لگاتا ہے۔ علم را بر دل زنی یار ببد، میں نے کہا کہ علم را بر دل زنی یار ببد، علم را بر تن زنی مارے ببد، کہ اگر یہ دل پر لگ جائے تو اس سے بڑے آپ کے معاملات سمجھ جاتے ہیں، لیکن اگر یہ اس طرح سے نہ ہو تو پھر یہ سانپ بن جاتا ہے، یہ الٹا آپ کو ڈسنے لگ جاتا ہے۔ تو علم اور بصیرت کی کمی کی وجہ سے ایسا لوگ کہتے ہیں۔ ہندو کلچر کا بھی ہمارے اس چیز میں اثر ہے؟ نہیں، دیکھیں، ہندو کلچر میں بھی انسان برگزیدہ ہے، برگزیدہ ہے، اگرچہ وہ بدھ کا تصور موجود ہے، اس کے باوجود وہ برگزیدہ ہے۔ تو لیکن یہ اس میں بھی وہ علم کی کمی کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اب جناب یہ کہنا کہ بہت سارے کام جو ہیں وہ سنور جاتے ہیں، بہت سارے کام بگڑ جاتے ہیں، اور وہ فلاں شخص منحوس ہے، فلاں شخص غیر منحوس ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، انسان سارے برگزیدہ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بصیرت انسان منحوس ہو، ایسی صورت۔ آپ ابھی بات کر رہے تھے اس کی سیلف پیٹینس کی، تو اس کے بارے میں کیا کہیں؟ یہ اصل میں یہ ایک رویہ ہے، نفسیاتی ایک رویہ ہے کہ انسان بعض دفعہ جھنجلا کر اور بے بس ہو کر اپنا ماتم خود کرنا شروع کرتا ہے۔ مطلب یہ عاجزی والا نہیں ہے؟ نہیں، جھنجلا کے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ والا، ہاں، جھنجلا کر وہ ایک نفسیاتی کسی بیماری میں وہ اپنی نفی کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو وہ پیٹنا شروع کر دیتا ہے، اور اپنا استحصال کرنا خود اپنے ہاتھ سے کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کو سیلف پیٹینس آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو سیلف پیٹینس یہ بھی ہے نا کہ انسان جو ہے وہ جب اس کا کوئی کام نہیں ہوتا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری اپنی وجہ سے نہیں ہوا، لیکن وہ اپنے اعمال پر، اپنے افعال پر وہ غور نہیں کرتا۔
اور اللہ پر وہ قادر کی وہ قانے کی نہیں ہے، اور پھر وہ ایمان اور ایمان میں بھی کمزور ہے۔ اصل میں سب سے بڑی بات جو ہے مسلمان کے لیے خاص طور پر وہ یہ ہے کہ وہ ایمان اور ایمان میں مضبوط ہونا چاہیے، ہے جی، اور اس کو اپنے دنیاوی معاملات میں یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے یہ کام میرے جو ہو رہے ہیں یہ کون کر رہا ہے جی، اس کی طرف نگاہ اس کی جانی چاہیے، اور پھر اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ان تمام کاموں پر کس کی قدرت ہے جو ہے، ورنہ اصولاً جو ہے انسان کہتا ہے کہ یار میں کوشش کرتا ہوں تو یہ کام ہو جانا چاہیے، اگر نہیں ہوتا ہے تو اس میں کیا چیز عمل دخل ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں دعا کا جو عمل ہے وہ ایسا عمل ہے کہ بچہ جو ہے نا، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں بچپن میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھتا رہا ہوں، سائیں مرچو ان کا نام تھا، تو میری عادت تھی کہ میں صبح اسکول جانے سے پہلے وہ ہمارے گھر کے پاس ایک روڈ ہے، وہ انڈس روڈ، اس پر کسی زمانے میں وہ بیٹھا کرتے تھے، وہ گولی علی سرکار کہلاتے تھے، اور لنگری میں وہ مرچیں کھوڑ کے تو وہ کھایا کرتے تھے۔ تو جب میں جاتا تھا مجھ سے بڑی محبت کرتے، وہ کہتے تھے کہ سامنے ہوٹل سے چائے لے آؤ، تو وہ گندی سی پہلے دیتا، وہ میں صاف کر کے تو اس میں چائے لاتا تھا، تو آدھی وہ مجھے دیتے تھے، اس کے بعد اسکول چلا جاتا تھا۔ ایک دن میرے امتحان تھے، تو میرا وہ تھا ریاضی کا پیپر تھا، میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی سنائی، تو وہ جناب جب بھی میں اٹھنے لگوں تو وہ مجھے اٹھنے نہ دیں، یہاں تک کہ اسکول کا ٹائم ہی گزر گیا، اور میں نے امتحان نہیں دیا، میں وہ تختی اور وہ بستہ لے کر گھر آ گیا، بتایا بھی نہیں گھر والوں کو، وہی سبجیکٹ امتحان دے کر آیا۔ تو اب جناب جب رزلٹ آیا تو سب سے زیادہ نمبر اسی مضمون میں تھے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ دعا ہے، یہ نگاہ ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ تو اچھا اس چیز پہ جو ہے نا ویورز کا جو ہے نا وہ معاملہ کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے۔ کوئی سے کوئی انسیڈنٹس کہیں، ٹھیک ہے، وہ کہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا کوئی انسیڈنٹس ہو گیا ہے، تب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا انہی چیزوں پر ایمان اور اعتقاد ہونا چاہیے؟ نہیں، ایمان اور اعتقاد کی بات نہیں ہے، اس میں جو اصل بات یہ ہے کہ آپ کتنا روحانیت کی طرف لگاؤ رکھتے ہیں۔ میں اس لیے تو نہیں چاہتا تھا کہ میں ریاضی میں پاس ہو جاتا، اس پیپر میں ہے، اور میں اس لیے بھی نہیں بیٹھا تھا ان کے پاس جا کر کے مجھے وہ جانے نہ دیں، اور میں وہاں سے اٹھ کر گھر آؤں اور رزلٹ میں دیکھوں تو سب سے زیادہ نمبر اسی میں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ کرشمے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ یہ دیکھیں یہ کرامتیں اور یہ معجزے جو ہیں یہ کہیں کہیں جنم لیتے ہیں، یہ روزمرہ نہیں ہوتے۔ ناظرین آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے انسان کی توقیر کیا ہے، جو ہم اکثر اس چیز پر بات کرتے ہیں، ناموست اور وغیرہ وغیرہ، اس پر مزید میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ سو وہ انسان کے اندر نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ انسان جو ہے وہ ایک برگزیدہ انسان ہے۔ سبق اس سے حاصل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، آپ کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے آپ تگودو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو ایک ایسا فارمولا ہے کہ جو آپ صبح سے شام تک زندگی کے تمام شب و روز میں یہ جاری و ساری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہے کہ انسان کہیں بے بس ہو کر ہاتھ اٹھا لیتا ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کا کرشمہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ یہ کیا ہے، کہ اللہ کی ذات کے پاس جو دسترس ہے۔ میں آپ کو اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ کہ عید الفطر کا چاند نظر آنا چاہ رہا تھا، تو میں صدر سے گزر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک بالکل کوڑے کے ڈھیر پر ایک افغانی بچہ، بڑا خوبصورت بچہ ہے لیکن بڑا گندے مندے لباس میں، تو وہ جب اس نے یوں نگاہ اوپر کی تو اس کو چاند نظر آ گیا۔ بچوں جلدی نظر آ جاتا نا چاند، تو اس نے ہاتھ اٹھا لیا۔ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو میں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا۔ یقین کریں اس وقت جو دعا بھی میں نے کی وہ میری دعا قبول ہوئی اس کے ساتھ۔ اس کے بعد اس بچے کو میں ایک قریبی ہوٹل میں لے گیا، میں نے چائے شائے پلائی، اس کو کچھ پیسے بھی دیے۔ تو یہ اصل میں یہ کرشمے بھی زندگی میں آپ کے کام آتے ہیں، اس سے ایمان اور ایقان مضبوط ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔